دیکھیے دلی کے لیے ایک میسیج یہ ہے کہ دلی کیونکہ راجدھانی ہے اور کیپٹل ہے تو یہاں ہمیں ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہی کوئی قدم اٹھانا چاہیے، اور ہم اسی طرح قدم اٹھا رہے ہیں۔ جو دلی پردیش MIM ہے اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ دلی کی طرف پورے ہندوستان کی نظریں ہیں، تو ہمارے کیڈر کی طرف بھی نظر ہوگی، ہماری پارٹی کی طرف بھی نظر ہوگی، تو ہم ایک آئیڈیل پارٹی بن کے ابھریں، لوگوں کو لگے کہ اتحاد المسلمین ہے، اس میں کہیں پر کوئی بکرنگ نہیں ہے، کہیں پر کوئی نفاق نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، بلکہ ایک گول ہے، اس گول کو اچیو کرنا ہے، ایک مشن ہے، اس مشن کو اچیو کرنا ہے، ایک قیادت ہے جو بیرسٹر اسدالدین اویسی کی شکل میں ہے، اسے گھر گھر تک پہنچانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک بڑی تنظیم کی ضرورت ہے، بڑی تنظیمی ڈھانچے کی ضرورت ہے، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پر دو پرانی پارٹیاں ہیں، بڑی پارٹیاں ہیں، بھاجپا پہلے سے ہے، آزادی کے بعد سے ہے، کانگریس آزادی کے بعد سے ہے، اور ان کے روٹس بہت گہرے ہو گئے ہیں، اور اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ وہ سڑنے لگے ہیں، اب وہ روٹس سڑنے لگے ہیں، جب زیادہ زمین میں روٹس ہو جاتے ہیں تو وہ سڑنے لگتے ہیں۔ اب اس سڑن سے باہر نکالنے کے لیے دلی کو متبادل کی تلاش ہمیشہ رہتی ہے۔ عام آدمی پارٹی آئی لیکن وہ متبادل بن نہیں سکی، وہ وکلپ نہیں بن سکی، آلٹرنیٹ نہیں بن سکی، اور جو لوگوں کی تمنائیں تھیں، جو لوگوں کی آکانشائیں تھیں، اور جو لوگوں کی امیدیں تھیں کہ یہاں پر بیسک کمیونٹیز آ جائیں گی، یہاں پر خوشحالی آ جائے گی، عام آدمی کو اس کی حصے داری ملے گی، عام آدمی کا مان سمان ہوگا، وہ سب کچھ نہیں ہوا، اور وہ نعرے ہی رہ گئے۔ تو یہ تین پارٹیاں اب ہمارے سامنے ہیں، اس میں ہمیں اپنی جگہ بنانی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ جب سے یہاں تنظیم بنی ہے، یہاں جب سے اسٹرکچر بنا ہے، لوگ پہلے سے اسدالدین اویسی صاحب کے چاہنے والے تھے، لیکن اب وہ ایک پولیٹیکل کیڈر میں لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں اور پولیٹیکل مشن میں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ پہلے جذباتی طور پر جڑے ہوئے تھے، اب وہ پولیٹیکل مشن میں جڑ رہے ہیں اور اسدالدین اویسی صاحب کی قیادت کو گھر گھر لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں یہ بڑی خوشی ہے کہ یہاں دلی میں زمین بہت ہموار ہے، بہت زرخیز ہے، اور ہمیں ہر لیول پر بہت خیر مقدم ہو رہا ہے اتحاد المسلمین کا، اور مجھے پوری امید ہے کہ اتحاد المسلمین یہاں پر کوئی نہ کوئی چمتکار دکھائے گی دلی میں، اور جس طرح حیدرآباد میں کام ہوا ہے کارپوریشنز میں، جس طرح سے مہاراشٹرا میں کام ہو رہا ہے جہاں جہاں ہمارے کارپوریٹرز ہیں، مجھے لگتا ہے کہ دلی بھی ایک نمونہ بن جائے گی اس کارپوریشن میں، خاص طور سے کہ جہاں پر لوگوں کو لگے گا کہ لوگ ان کے دکھ سکھ میں، ان کے دکھ درد میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں، اور ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں، جو بیسک کمیونٹیز ہیں، مولبھوت سویدھائیں ہیں، ان سب کو پورا کرائیں گے، کیونکہ بہت بڑی تعداد یہاں دلی میں 60% آبادی بغیر پینے کے پانی کے ہے، بغیر بجلی کے تار پہنچے ہوئے ہیں، سڑکیں نہیں ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، سیور ابل رہے ہیں۔ یہ بدحالی ہے۔ اگر ہم نئی دلی کو چھوڑ دیں، نئی دلی کے کچھ علاقوں کو، جتنی بھی یہ انتھرائز کالونیز ہیں جن کو انتھرائز کہا جاتا ہے، یا جتنی ایسی کالونیز ہیں جہاں پر مائنورٹیز کے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، یا دلت بستے ہیں، یا پچھڑے بستے ہیں، یا گاؤں کے علاقے ہیں ہمارے دلی کے، وہ سب پچھڑ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور مولبھوت سویدھائیں وہاں نہیں پہنچ رہی ہیں، نہ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، نہ ہیلتھ سسٹم ہے، نہ ایجوکیشن کا بہت اچھا سسٹم ہے۔ تو ان سب چیزوں پر لوگوں کی نظر ہے، اور لوگوں کی امیدیں ہیں کہ جس طرح سے حیدرآباد اور جس طرح سے تلنگانہ میں کام ہوا ہے اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز کے ذریعے، اسی طرح کا یہاں پر وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کی امیدیں وابستہ ہیں اتحاد المسلمین سے۔ اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، دلی پردیش پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اتحاد المسلمین سے لوگوں کی امیدیں ہیں، ان کی لیڈرشپ سے بھی امیدیں ہیں، اور ان کی پارٹی سے بھی امیدیں ہیں، اور وہ کارکردگی ان کی جانتے ہیں کہ کس طرح کی کارکردگی ان کی رہی ہے جہاں جہاں وہ پاور میں رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح سے ہمیں بھی یہاں عمل کرنا پڑے گا اور پارٹی کو پہنچانا پڑے گا۔ دلی میں زمینی طور پہ دلی کتنی مضبوط مانی جائے؟ دیکھیے دلی ہم سمجھتے ہیں کہ 40% دلی کو ہم نے مضبوط بنانے کی پہل کر دی ہے، 40% تک ہم پہنچ گئے ہیں، باقی جگہوں پہ بھی ہم آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر اپنا کیڈر تیار کریں، وہاں پر اپنی تنظیم تیار کریں، سنگٹھن تیار کریں۔ ہماری صرف اتنی کوشش ہے کہ اویسی صاحب نے ایک میسیج دے دیا، اسدالدین اویسی صاحب کی جو کرسمیٹک پرسنالٹی ہے اس کا سب پر اثر ہے، وہ ٹی وی پر بھی انہیں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ انہیں دیکھتے ہیں، اخبارات میں انہیں دیکھتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ ایسا لیڈر ہمارا قائد بنے۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زمین تک، گھر گھر تک اسے لے جائیں،
اور وہ کام پارٹی ہی کر سکتی ہے اور پارٹی کا کیڈر کر سکتا ہے. تو ہماری بنیادی جو ذمہ داری ہے یہاں پر, یا جو ہماری پرائمری ہماری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہم تنظیمی ڈھانچہ یہاں کھڑا کر دیں, ہر بوتھ تک پہنچ جائیں ہم, اور بوتھ لیول تک کمیٹیاں بنا دیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اتحاد المسلمین کو کامیابی میں, اور اویسی صاحب نے جو خواب دیکھا ہے اس ملک کے اندر بدلاؤ کا, چینج کا, اور اپنی لیڈرشپ کا, اپنی قیادت کا, اپنی پارٹی, اپنے جھنڈے کا, مجھے لگتا ہے وہ دلی میں پورا ہوگا انشاءاللہ. دلی کے کاریہ کی کلاس بہت جلد لگ رہی تھی, یعنی کہ ورکشاپ, کب تک امید کری جا سکتی ہے؟ نہیں, اب یہ بیچ میں یو پی کا الیکشن آ گیا اور کافی لوگ یو پی کے الیکشنز میں ٹیمیں ہماری جا رہی ہیں, کافی ٹیمیں جا چکی ہیں. آج بھی ایک ٹیم جا رہی ہے, کل بھی جائے گی, اور جاتے رہیں گے انشاءاللہ پورے یو پی کے الیکشن میں پورے فروری. لیکن یہاں پر بھی ہماری نظر ہے, کیونکہ یہاں بھی الیکشن جلد ہو سکتے ہیں کارپوریشن میں, تو سارے لوگوں کو نہیں بھیج سکتے, تو وہ لوگ یہاں لگے ہوئے ہیں, کوشش میں ہیں. ابھی وہ ورکشاپ تو واقعی ڈیو ہے, اور اس ورکشاپ کی سخت ضرورت ہے کسی بھی پارٹی کے لیے, کاڈر کو تیار کرنے کے لیے, اور اس کو منظم بنانے کے لیے, ڈسپلن بنانے کے لیے, اس تک کوڈ آف کنڈکٹ پہنچانے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم ورکشاپ کریں. تو وہ ورکشاپ انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے کہا بہت جلد انشاءاللہ ہم کریں گے. اور پھر دیکھیے گا آپ کہ ایک مشن کے ساتھ اور ایک مشنری کی حیثیت سے, ایک رضاکار کی حیثیت سے ہمارے ورکرز آپ کو, ہمارا کیڈر یا MIM کے ممبرز نظر آئیں گے دلی کے اندر. جی, بہت بہت شکریہ عرفان صاحب مجھ سے بات کرنے کے لیے. آپ کا بھی شکریہ, بہت بہت.